السلام علیکم جی۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں اپنی 12th پوئم جس کا نام ہے رباعیات۔ اس کو لکھا ہے علامہ اقبال نے، اور اقبال تو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے نیشنل پوئٹ تھے۔ تو یہ ان کی پوئم ہے یہ، اور اسے رباعی کہتے ہیں۔ رباعی اردو میں ہے اور رباعیات ہے اس کا نام، ریئل نیم۔ اور رباعی ایک ایسی پوئم ہوتی ہے جس کے ہر سٹینزا میں 4 لائنز ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نا یہاں پہ 4 لائنز، ٹھیک ہے۔ تو یہ رباعی ہے۔ اچھا جی، تو اس پوئم میں اقبال نے کیا بتایا ہمیں؟ ایکچولی اقبال نے جو ہے مسلم کلچر یعنی اسلامی مسلمانوں کی تہذیب اور ویسٹرن کلچر اور جو مغربی تہذیب ہے اس کو بہت گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا اقبال نے۔ اور اقبال خود یورپ بھی گئے، اقبال نے وہاں کا کلچر دیکھا، وہاں کے لوگ دیکھے، وہاں کا جو نظام ہے سارا وہ دیکھا، لوگوں کا رہن سہن، چال ڈھال، ان کی عبادات، ان کا آپس میں رویہ، سب کچھ آبزرو کیا۔ تو اسی لیے اقبال نے یہ جو پوئم لکھی ہے یہ اسلامک سویلائزیشن یعنی جو اسلامی تہذیب ہے اس کو سامنے رکھ کے لکھی گئی ہے۔ یعنی اس میں اقبال نے مسلمانوں کا اور جو ویسٹرن کلچر ہے، جو مغربی تہذیب ہے، اس کا موازنہ بھی کیا ہے، اور پھر ہمیں بتایا ہے کہ جی مسلمان کی آج جو موجودہ حالت ہے وہ کیا ہے، جو اس دور کا مسلمان ہے اس کی ایمانی کیفیت کیا ہے۔ تو یہاں پر اقبال نے ایک پیمانہ دیا ہے ہمیں، ایک سکیل دیا ہے، ایک سٹینڈرڈ دیا ہے، ایک معیار دیا ہے کہ جو انسان ہے، مسلمان ہے اسپیشلی، اس کا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ تو اقبال نے کہا جی کہ جو مسلمان ہے نا اس کا ایمان تو بھائی ابراہیم کی طرح ہونا چاہیے۔ ابراہیم سمجھتے ہیں نا ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم اللہ کے نبی تھے اور جن کا نام تھا خلیل اللہ۔ آپ نے نام پڑھا ہوگا ان کا، خلیل اللہ۔ اینی ویز، تو انہوں نے کہا جی کہ جو مسلمان ہے اس کا ایمان ابراہیم کی طرح ہونا چاہیے، جو سولی پر چڑھ گئے تھے، سٹیک پر چڑھ گئے تھے، لیکن انہیں بالکل پرواہ نہیں ہوئی، اور وہ اللہ کی محبت میں سرشار تھے، ڈوبے ہوئے تھے، اور انہوں نے اللہ کی محبت میں ہی اپنے آپ کو یعنی اپنی زندگی دینے پہ وہ راضی ہو گئے، اور انہیں نمرود آگ میں ڈال دیا۔ تو وہ ان کی محبت تھی اللہ کے لیے، وہ ان کے دل میں اللہ کی اتنی محبت تھی کہ انہیں اللہ نے اس آگ سے بچا لیا، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آپ نے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں کہ آج کے مسلمان کو ویسا ایمان چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ مغربی تہذیب کا دلدادہ ہو گیا ہے۔ جو مغربی تہذیب ہے، جو ویسٹرن کلچر ہے، اس کو بڑی ریپڈلی اسے اڈاپٹ کر رہا ہے مسلمان آج کا، اور ان کے جو عادات ہیں، اطوار ہیں، جو لائف سٹائل ہے، اسے ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اقبال اس چیز پہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھ لو بھائی، اگر ایمان نہیں ہوگا نا تو وہ غلامی سے بدتر ہے۔ یعنی ایک مسلمان میں ایمان کا نہ ہونا، to have no faith is worse than slavery، کہ ایمان کا نہ ہونا غلامی سے بدتر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی مسلمان جو ہے نا، مسلمان جب تک ایمان والے تھے تو اس کی وجہ ان میں اتحاد بھی تھا، اور اس اتحاد کی وجہ ان کا ایمان تھا۔ یعنی مسلمانوں میں جب ایمان مضبوط تھا نا تو وہ آپس میں بہت یونائٹڈ تھے، بڑے اسٹرانگ تھے۔ انہوں نے ایران، روم، ان کے جو بادشاہ تھے ان کو شکست دی، وہاں پر اپنی حکومت قائم کی، تو وہ مسلمان ہی تھے نا۔ سو آج کا مسلمان جو ہے اس اتحاد سے خالی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی جو یورپ ہے نا، یورپ جو ہے وہ ویسٹرن کا حصہ ہے، مغربی ہے، مغرب ہے، وہاں پر اسلام، ان کے پاس اسلام نہیں ہے۔ سو وہ یورپین لوگ بھی، یورپین کی جو روح ہے نا، وہ بھی اس کانکارڈ کا میننگ ہوتا ہے یگانگت، ہارمنی، یونٹی، اتحاد، ٹھیک ہے،
یعنی وہ لوگ اس اتحاد سے خالی ہیں. وجہ بھی بیکاز ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. اور وجہ کیا ہے جی؟ ان میں اتحاد کیوں نہیں ہے؟ بیکاز ہوز سویلائزیشن ہے ٹو نو مکہ بینڈس. جو ان کی تہذیب ہے، جو ان کا کلچر ہے، جو ان کی روایات ہیں، جو ان کے پاس جو جینے کے اصول ہیں نا بھائی، اور وہ سب جو لوگ ہیں وہاں پہ برٹش، امریکن، یورپین لوگ جو ہیں، یورپ والے، ان کے پاس ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، یعنی یورپ کے تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مکہ نہیں ہے. ہمارے پاس مکہ ہے نا. مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایٹ لیسٹ ون ٹائم دنیا کے تمام جو مسلمان ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں نا، جس سے آپس میں اتفاق اور محبت کا احساس بڑھتا ہے، ایمانی قوت بڑھتی ہے، مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے. سو ان کی سویلائزیشن جو ہے، ان کی جو تہذیب ہے، ان کے پاس کوئی مکہ نہیں ہے جہاں وہ جا کر جھکیں اور جہاں وہ اکٹھے ہوں. پھر وہ کہتا ہے جی کہ مسلمانوں میں جو ایک دیوانگی تھی، محبت تھی، جو اللہ کے لیے محبت تھی، جو اللہ کے لیے جنون تھا، وہ ختم ہو گیا. مسلمانوں کی جو رگوں میں جو خون ہے وہ پتلا ہو گیا. یعنی وہ ایمان، یا خون ایمان کے برابر ہے، ایمان سے کمپیئر کیا اسے، ایمان کے لیے میٹافر ہے یہ، کہ خون پتلا ہو گیا. یعنی ایمان جو ہے نا، اس کی جو کیفیت ہے اب وہ نہیں رہی. اور مسلمانوں کے جو صفیں ہیں، جو اس میں اتحاد ہے، وہ بالکل ٹوٹ چکا ہے. ان کے دل بڑے کمزور ہو گئے ہیں، بہت پریشان ہیں، ان میں جذبہ ختم ہو گیا ہے. اور جو مسلمان ٹھیک ہے عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان کی جو دعائیں ہیں، جو نمازیں ہیں، وہ بالکل بے ذوق قسم کی ہیں. ان سے جو وہ سینٹیمنٹس ہیں، وہ جو کیفیات ہیں، اسلامی کیفیات، جو اللہ سے محبت کی کیفیت، وہ ختم ہو گئی ہیں بالکل. اور ان کے تمام جذبات جو ہیں، جو اسلام کے لیے جذبات ہیں، وہ بالکل سطحی ہیں. ان میں کوئی وہ نہیں ہے، یعنی گہرائی نہیں ہے، محض باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کو ریڈ کرتے ہیں. فیتھ از لائک ابراہم ایٹ اسٹیک ٹو بی سیلف آنرنگ اینڈ گاڈ ڈرنک از فیتھ. ہیئر می you whom this age way so captivate, to have no faith is worse than slavery. اقبال کہتے ہیں بھائی faith is like Abraham at the stake. faith، ایمان، یعنی conviction، یعنی trust، یعنی devotion. جو ایمان ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ is like Abraham at stake. وہ بالکل ابراہم کی طرح ہونا چاہیے، جنہیں پھندے پر چڑھایا گیا، یعنی جن کی لائف کو خطرے میں ڈالا گیا. ابراہم ایٹ اسٹیک، اسٹیک مین ان ڈینجر. تو ایمان ایسا ہو جیسے ابراہیم کا تھا، جن کی زندگی جب خطرے میں تھی. ٹو بی سیلف آنرنگ اینڈ گاڈ ڈرنک از فیتھ. تو کہتے ہیں ایمان وہی ہوتا ہے سیلف آنرنگ اینڈ گاڈ ڈرنک، جس میں انسان میں سیلف آنر آ جائے، انسان خوددار بن جائے، اینڈ گاڈ ڈرنک. ڈرنک بولتے ہیں ویسے جس نے شراب پی رکھی ہو، جو نشے میں دھت ہو. یہاں پہ ڈرنک، گاڈ ڈرنک، جس نے اللہ کی محبت، جو بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب گیا ہو، جس نے اللہ کی محبت کا جام پی رکھا ہو. تو یہ ایمان ہے از فیتھ. یعنی انسان میں خودداری آ جائے اور اللہ کی محبت میں انسان ڈوب جائے، یعنی اللہ کی محبت کے نشے میں ڈرنک ہو جائے، ڈوب جائے. تو از فیتھ یہ ایمان ہے. ہیئر می، میری بات سنو. یو ہوم دس ایج وے سو کیپٹیویٹ، وہ لوگ، ٹو ہوم، یو ہوم، تم لوگوں، دس ایج وے، جن کو اس ایج کے وے، انداز نے، طریقہ کار نے، کلچر نے، سو کیپٹیویٹ، بڑا مشہور کر دیا ہے نا، بہت فیسینیٹ کر دیا ہے، بہت آپ کا دل موہ لیا ہے نا. یعنی اقبال بتا رہے ہیں ان لوگوں کو، جن لوگوں کو دس ایج وے، ایج مین زمانہ، جن لوگوں کو اس زمانے کے جو وے، انداز نے، یعنی اس زمانے کے جو طور طریقے ہیں، جو یعنی انگریزوں کا جو کلچر ہے، اس نے بہت کیپٹیویٹ کر دیا ہے، بہت انہیں کھینچ لیا ہے، اٹریکٹ کر لیا اپنی طرف. اقبال کہتے ہیں ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری، کہ ایمان کا نہ ہونا سلیوری، غلامی سے بدتر ہے. پھر کہتے ہیں میوزک آف اسٹرینج لینڈز ود اسلامز فائر بلینڈز. وہ کہتے ہیں جی کہ جو اسٹرینج لینڈز ہیں ود اسلامز فائر بلینڈ، جو دو اور زمینیں تھیں، یعنی جہاں پر اسلام پھیلا، یعنی جو عجم تھے، عجم کے لوگ، عجم کی زمینیں. ایک تو عرب ہے نا، اسلام عرب میں پیدا ہوا، اسلام کی پیدائش عرب میں ہے، سعودیہ میں، مکہ میں، مدینہ میں. تو پھر وہاں سے اسلام پھیلا. تو وہ کہتے ہیں اسٹرینج لینڈز کے جو میوزک ہیں، جو غیر عرب زمینیں ہیں، جو عجم کی زمینیں ہیں، ان کا جو ساز ہے، جو میوزک ہے،
with Islam's fire blends. وہ اسلام کی آگ، اسلام کے ایمان، اسلام کے سوز میں آ کر وہ جذب ہو گیا ہے، مکس ہو گیا ہے، بلینڈ ہو گیا ہے۔ بلینڈ مطلب مل جانا، یونیفائی، کمبائن، مکس، انٹرمنگل، مکس ہو جانا۔ یعنی اسلام کی تہذیب نے جو اور تہذیبیں ہیں نا دنیا کی، ان تہذیبوں کو اسلام کی تہذیب نے جو ان میں اچھی اچھی باتیں ہیں ان کو اپنے اندر ایبزارب کر لیا ہے، جذب کر لیا ہے۔ یعنی اتنا اسلام فلیکسیبل ہے۔ آن وچ نیشنز ہارمنی ڈپینڈز، اور اسی بات پر نیشنز ہارمنی، جو قوم کی ہم آہنگی ہے، جو ہارمنی ہے، جو اتحاد ہے، جو ایگریمنٹ ہے، اس کا انحصار اسی بات پر ہے۔ ایمپٹی آف کنکارڈ از دا سول آف یورپ۔ اب اقبال کہتے ہیں جو یورپ ہے نا، یورپین جو لوگ ہیں، جو یورپ کے لوگ ہیں، جو دیکھیں نا، ہم دنیا کی ہر قوم جو ہے ایک خاص تہذیب کی فالوور ہے، یعنی وہ ایک خاص مذہب اور ایک خاص تہذیب کو فالو کرتے ہیں۔ مذہب جو ہے، مذہب کے جو قوانین ہیں، جو عقائد ہیں، مذہبی عقائد، وہ بھی آپ کو ایک تہذیب مہیا کرتے ہیں۔ یعنی ان کو جب آپ ان مذہبی عقائد کو آپ بار بار جب پورا کریں گے تو وہ آپ کی لائف کا ایک پارٹ بن جائیں گے، ایک بندے کی لائف کا نہیں بلکہ پوری قوم کی لائف کا حصہ بن جائیں گے۔ سو دے بیکم یور سویلائزیشن، دے بیکم دا پارٹ آف یور کلچر۔ سو جو یورپ ہے نا بھائی، یورپ کی جو سول ہے، روح ہے، یعنی یورپین جو لوگ ہیں، ایمپٹی آف کانکارڈ، وہ اس کانکارڈ، اس اتحاد سے خالی ہیں، ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ کیوں بھلا؟ بیکاز دے ہیو نو فیتھ، دے ہیو نو کنوکشن لائک اسلام۔ ان کے پاس کوئی ایسا ریلیجن، کوئی ایسا اسلام کی طرح کوئی مذہب نہیں ہے۔ ہوز سویلائزیشن ٹو نو مکہ بینڈز، اور ان کی جو تہذیب ہے، یعنی ان لوگوں کے پاس نا کوئی ایسا مکہ بھی تو نہیں ہے نا، جس طرح ہمارا مرکز مکہ ہے، ان کے پاس ایسا کوئی مکہ بھی تو نہیں ہے جہاں وہ جائیں اور جھکیں اور آپس میں، اور ان میں اتفاق، اتحاد کی فضا پیدا ہو۔ سو لوز میڈنس ہیز ڈپارٹڈ۔ تو دیکھ لیں اس مسلمان جس تہذیب کے دل دادا ہیں، مسلمان ہمارے کرنٹلی پاکستان میں بھی، ہمارے معاشرے میں، ہمارے عام گلی محلوں میں، مسلمان جس طرح جو ہے مغربی تہذیب کو ایبزارب کر رہے ہیں، جس انداز میں اس طرف بھاگ رہے ہیں، حالانکہ ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس تہذیب میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی روح تو بالکل خالی ہے۔ ان کے پاس کوئی ایسی، جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والے جو ہیں، یہ مسلمان جو ہیں، جو لوگ ہیں میرے لوگ، وہ ایمان کی رسی کو تھام لیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے پاس ایسی کوئی رسی ہے ہی نہیں، ایمان کی رسی جسے وہ تھام رہے ہیں، اور وہ ایک ہو جائیں، اور وہ ایک جو گروہ بن جائیں، اور وہ ان میں اتحاد آ جائے۔ تو ایسی قوموں کا الٹیمیٹلی بظاہر وہ جتنی مرضی وہ سویلائزڈ ہوں، بظاہر وہ جتنی مرضی ڈیولپڈ ہوں سائنٹیفکلی، ٹھیک ہے، جس انداز سے مرضی وہ ہم سے آگے ہیں، بہرحال ایسی قوموں کا زوال ہی ہوتا ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ سو لوز میڈنس ہیز ڈپارٹڈ، وہ جو لو کی میڈنس ہے، جو محبت کا جو جنون ہے، جو پاگل پن تھا، یعنی اسلام، اللہ کی ذات کے لیے، ایمان کے لیے جو مسلمان پاگل تھا، جو مسلمان جو ہے وہ دیوانہ تھا، جو میڈ تھا، میڈنس مطلب انسینٹی، پاگل پن، ہیز ڈپارٹڈ، وہ ختم ہو گیا ہے، اب وہ چلا گیا ہے، ہیز گون اوے، ہیز ڈس اپیئرڈ۔ دا مسلمز وینز دا بلڈ رنز تھن، اور مسلمانوں کی جو رگیں ہیں ان میں جو خون ہے، رنز تھن، وہ پتلا ہو گیا، یعنی ایمانی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ رینکس بروکن، جو مسلمانوں کی صفیں ہیں، صفیں سمجھتے ہیں نا، صف مطلب ایک لائن، یعنی وہ گروپنگ، اتحاد، یونٹی، ایگریمنٹ، اور مسلمانوں میں جو کہ صفوں میں جو اتحاد تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ ہارٹس پرپلیکسڈ، ان کے ایمان کے جانے سے ان کے جو دل ہیں، یعنی ایمانی قوت کی کمزور سے جو دل ہیں ان کے، پرپلیکسڈ، ان کی ہارٹ پرپلیکسڈ، ان کے دل بہت پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، پزلڈ ہیں، الجھے ہوئے ہیں، اپسیٹ ہیں۔ پریئرز کولڈ، اور ان کی نمازیں، ان کی دعائیں، ان کے سجدے بالکل جذبات سے خالی ہیں، کولڈ۔ نو فیلنگ ڈیپر دین اسکن، اور ان میں جو جذبات ہیں، اسلامی جذبات، وہ محض سطحی ہیں، ڈیپر دین اسکن، یعنی وہ اسکن سے ڈیپ نہیں ہے، بس اسکن ان کے باہر کی حد تک ہیں، بس زبانی کلامی وہ ایمان والے ہیں، اعمال بالکل وہ نہیں ہیں، اور مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں۔ سو دیٹ واز وٹ۔ اور اس کے علاوہ جی آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، اس کی تھیم دیکھ لیجیے گا، اس کے لائنز پھر پڑھیے گا ان کی، اور ایکسپلینیشن یاد کیجیے گا۔ اور دیز آر دا کوشچن آر ویری امپورٹنٹ، اور یہ آپ کے اسمارٹ سلیبس میں سے ہیں۔ سو اٹ از انف فار ٹوڈے۔ اسے اچھے سے پڑھنا ہے آپ نے، بالکل مس نہیں کرنا، بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ٹائم فار یو، اس ٹائم کو بالکل ویسٹ نہیں کرنا بیٹا۔
اوکے، گاڈ بلیس یو، اللہ حافظ.